بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہے۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پلنے مت دے، ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے نہ آپ کے دماغ میں، ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا 5 وقت نماز کی پابندی کیسے کر لیتی ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کی حالات میں ملنا پسند نہیں کرے گا۔ خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں اور ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ عز و جل کے جو مجھے ہر حال میں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا۔ چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئے گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکریں ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ اے میرے رب، ہر اس چیز کو مجھ سے دور کر دے جو مجھے تیری یاد سے غافل کر دے۔ ہمیں ہمیشہ برائیوں سے، تکبر سے، تندرستی سے، رزق کی کمی سے، رسوائی سے، قرض سے، مرض سے، اولاد کے دکھ سے، ناگہانی موت سے، بری نظر سے اور حرام کی کمائی سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ برائیوں سے، تکبر سے، تندرستی سے، رزق کی کمی سے، رسوائی سے، قرض سے، مرض سے، اولاد کے دکھ سے، ناگہانی موت سے، بری نظر سے اور حرام کی کمائی سے محفوظ رکھنا۔ اللہ سب کی فیملی کو حفظ و امان میں رکھے، سب کے گھروں کو آباد رکھے، بے چینی کا باعث بننے والے معاملات کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اے میرے اللہ، معلوم نہیں کہ کتنی سانسیں باقی ہے، لیکن میری موت سے پہلے مجھے مقصد حیات سے ملا دینا۔ مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ صرف تو ضروری ہے۔ میں جانتی ہوں سب فانی ہے اور صرف تو باقی ہے۔ بس مجھے اپنے قریب لے کے زندگی کی سختیاں تیری محبت میں برداشت کر سکوں اور تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت بہترین طریقہ سے ادا کر سکوں۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھے سونپتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں۔ بس مجھے اپنی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔